میں یہاں 30 سال سے رہ رہا ہوں اور میں نے باقی دنیا بھی گھومی ہے، میں تو خوار نہیں ہوا اور نہ ہی خوار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ مسکنسیپشنز ہیں۔ یورپ آنے سے پہلے یا کسی بھی ڈیولپڈ ملک میں آنے سے پہلے ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ ان میں سے سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے ویدر کا۔ یہ سویڈن میں آپ ویدر دیکھیں اس وقت، تو اس سردی میں بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ کا کام نہیں رکتا۔ یہ تو کچھ نہیں ہے، -30 بھی یہاں ہوتا ہے۔ ایسا ویدر اگر یہاں نہ ہو تو یہاں کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے ایجوکیشن کا، ایجوکیشن سسٹم کا۔ شروع سے ہی چھوٹی کلاسوں سے ہی بچوں کو وہ ہر قسم کی تعلیم دیتے ہیں، جن میں سے ایک ٹاپک سیکس کا بھی ہوتا ہے، LGBT، جس کو ہم کہتے ہیں ہم جنس پرستی۔ آفیشیل لیول پہ اس کو آپ روک نہیں سکتے، تو اس کا جو کاؤنٹر ہے وہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو قرآن مجید جو ہے وہ سمجھ کے پڑھائیں اور خود بھی سمجھیں، طوطے کی طرح مت پڑھیں۔ تو اگر والدین خود ان چیزوں میں ملوث ہوں تو پھر آف کورس ان کے بچے بھی جو ہے نا وہ بگڑیں گے۔ UK میں، اٹلی میں، اسپین میں بہت کرائم ہوتے ہیں اور پولیس کے حوالے سے بھی پرابلم ہوتی ہے، لیکن یہ بھی بڑھائی چڑھائی باتیں ہیں، کیونکہ آپ کے بہن بھائی جو آپ سے پہلے یہاں آئے ہیں انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہوئی ہیں کہ اس کی وجہ سے اب جو پولیس ہے وہ زیادہ سینسٹیو ہو چکی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے بزی کا، لونلینس کا۔ میڈیکل سسٹم کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے۔ وہ یہاں آ کے چیخیں مارتے ہیں، روتے ہیں، شور مچاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہمیں میڈیکل سروس نہیں مل رہی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ویکنس کا۔ یہاں لوگ ویکنس بھی محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس ویدر میں، تو ان لوگوں کو پرابلم نہیں ہے، یہ ہمارا جو وے آف لیونگ ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کے جو تہوار ہوتے ہیں، عید ہوتا ہے، چھٹیاں ہوتی ہیں۔ جو پاکستان میں آپ جب عید مناتے ہیں تو آپ کو چھٹیاں ہوتی ہیں، یہاں آپ کو کوئی چھٹی نہیں ملے گی۔ اسلام دین ہے تو جو کام کرنا وہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ ان ڈیولپڈ ملکوں کی خواتین یہاں آتی ہیں، اور وہ خواتین جو رچ فیملی سے بلونگ کرتی ہیں تو وہاں ان کو عادت ہوتی ہے نوکر چاکر رکھنے کی، تو یہاں میٹ کا کنسیپٹ نہیں ہے، نوکر چاکر کا کنسیپٹ نہیں ہے، اور یہ بھی دین اسلام کے مطابق ہے۔ اور جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے کوالٹی آف لائف۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے یورپ میں آنا ہے یا کسی بھی ان ڈیولپڈ ملک سے ڈیولپڈ ملک میں جانا ہے۔ میں آج 10 چیزوں کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ یہ 10 چیزیں میں نے یہاں اپنے فون پہ لکھی ہوئی ہیں۔ یہ 10 انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ اگر آپ ڈیولپڈ ملک میں جانا چاہتے ہیں، خاص طور پہ یورپ میں، تو آپ کو یہ چیزیں کنسیڈر کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب لوگ آ جاتے ہیں یورپ میں تو اس کے بعد جب ان کو ان چیزوں کا سامنا پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خوار ہو گئے۔ لیکن آپ کو خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مسکنسیپشنز ہیں۔ آپ کو خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں 30 سال سے رہ رہا ہوں اور میں نے باقی دنیا بھی گھومی ہے، میں تو خوار نہیں ہوا اور نہ ہی خوار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ مسکنسیپشنز ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو میں ان 10 چیزوں کے بارے میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور اگین یہ انتہائی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ آپ کو یورپ آنے سے پہلے یا کسی بھی ڈیولپڈ ملک میں آنے سے پہلے ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ تو ان میں سے سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے ویدر کا۔ یہ سویڈن میں آپ ویدر دیکھیں اس وقت، یہ پوری جو ہے جھیل ہے، یہ ایکچولی جھیل نہیں ہے، یہ سمندر ہے، سمندر کی شاخ نکلی ہوئی ہے، انلیٹ ہے، اور یہ دیکھیں برف بنی ہوئی ہے۔ ابھی لوگ اس کے اوپر سکیٹنگ کر رہے تھے۔ تو یہاں کا ویدر اس طرح ہوتا ہے، اور یہ نارمل سردی ہے۔ ابھی 2 ہفتے پہلے یہاں -20 تھا، اس سے بھی زیادہ جو تھی وہ نیگیٹو ٹیمپریچر تھا۔ میرا خیال ہے آج -6-7 ہوگا، تو آج اتنا نیگیٹو نہیں ہے، لیکن ہاں سردی ہوتی ہے ادھر، اس میں آپ کو اس قسم کے کپڑے چاہیے، اور اس کے باوجود یہاں کوئی کام نہیں رکتا۔ جس طرح میں ویڈیو بنا رہا ہوں میرا بھی کام نہیں رکا، تو اس سردی میں بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ کا کام نہیں رکتا۔ یہ تو کچھ نہیں ہے، -30 بھی یہاں ہوتا ہے، اور نارتھ میں -30 نارمل ہے۔ تو اس ویدر کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے، لیکن یہ ویدر ہر ڈیولپڈ ملک میں نہیں ہوتا۔ UK میں اس قسم کا ویدر نہیں ہے۔ اٹلی، اسپین میں ویدر بہت اچھا ہے، اس کے علاوہ آسٹریلیا میں بہت اچھا ہے، لیکن یہاں کا جو یہ ویدر ہے
یہ یہاں کے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے. ایسا ویدر اگر یہاں نہ ہو تو یہاں کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ویدر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اگر آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے تو یہ ویدر آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. دوسرا پوائنٹ ہے ایجوکیشن کا، ایجوکیشن سسٹم کا. یہاں کا جنرلی جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے، ہر لیول پہ اچھا ہے. زیرو سے لے کے کنڈر گارڈن، ڈے کیئر سے لے کے یونیورسٹی تک، یونیورسٹی کا اور کالج کا تو بہت ہی اچھا ہے. لیکن ایک پرابلم اسکولوں میں لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہے. اب پاکستان سے لوگ جب یہاں آتے ہیں یا کسی بھی اسلامی ملک سے لوگ کسی بھی ڈیولپڈ ملک میں جاتے ہیں تو ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے وہ بڑا آزادانہ ہوتا ہے. شروع سے ہی وہ بچوں کو ہر قسم کی ایجوکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں، جن میں سے ایک ٹاپک جو ہے وہ سیکس کا ہوتا ہے. یہاں سیکس کی بھی ایجوکیشن دی جاتی ہے جو کہ بڑی چھوٹی عمر سے سٹارٹ کر دی جاتی ہے. میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ ایجوکیشن اس بارے میں ہونی چاہیے، لیکن بڑی کلاسوں میں، کیونکہ پاکستان میں تو بالکل نہیں ہوتی، اس کے بارے میں کوئی بھی ایجوکیشن نہیں ہوتی، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو کچھ نہ کچھ تو پتہ ہونا چاہیے، لیکن بڑی کلاسوں میں. یہاں وہ چھوٹی کلاسوں سے کام شروع ہو جاتا ہے. بہرحال اس چیز کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ بچوں کی اگر پراپر تربیت گھر میں کریں تو آپ کے بچے اس ایجوکیشن سے بگڑیں گے نہیں. وہ جنرل نالج کی کامن چیزیں بتاتے ہیں جو ویسے بھی عوام کو پتہ ہونی چاہیے. ہاں یہ پوائنٹ ہے کہ یہ چھوٹی عمر میں بتانا شروع کر دیتے ہیں. اور اس سے جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. یہاں LGBT جس کو ہم کہتے ہیں ہم جنس پرستی، اس کی کوئی روک تھام نہیں ہے. آفیشیل لیول پہ اس کو آپ روک نہیں سکتے. ہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں، آپ کو کوئی نہیں مجبور کرتا. آپ جو ہیں اس کام کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کو ساتھ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی اور کو روک نہیں سکتے، کسی اور پہ جبر نہیں کر سکتے. اگر کوئی اس غلط کام میں مبتلا ہے تو لوگ اس کو روک نہیں سکتے. بہرحال پاکستان میں بھی یہ کام ہوتا ہے اور وہاں تو اس کی ویڈیوز بھی بنتے ہیں. پتہ نہیں ISI بناتی ہے کون بناتی ہے، لیکن مولاناز کی مسجدوں میں بھی ویڈیوز بنتی ہیں. لیکن بہرحال یہاں LGBT یا ہم جنس پرستی کے بارے میں جو ہے وہ ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے. اسکولوں میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے بچوں کو کہ یہ چیز نارمل ہے. تو لیکن اگر آپ بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور پاکستان میں تو لوگ جو ہے نا 10 سال کی عمر سے پہلے قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں. اگر وہ بچوں نے قرآن مجید سمجھ کے پڑھا ہو تو وہیں بہت زیادہ انفارمیشن بچوں کو مل جاتی ہے LGBT کے بارے میں یا ہم جنس پرستی کے بارے میں کہ یہ ایک غلط چیز ہے. تو اس کا جو کاؤنٹر ہے وہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو قرآن مجید جو ہے وہ سمجھ کے پڑھائیں اور خود بھی سمجھیں، طوطے کی طرح مت پڑھیں. تو اس کو آپ اس طرح جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو 3 ہے یہ میجر پوائنٹ تھے جو آپ کو کنسیڈر کرنے چاہیے: ویدر، ایجوکیشن بچوں کے حوالے سے، اور یہ ہم جنس پرستی. لیکن ان سب کے کاؤنٹر میئرز ہیں، اور بچے اگر صحیح طریقے سے ایجوکیٹ یہاں کیے جائیں، والدین توجہ دیں تو بہت سٹرونگ بنتے ہیں. ان کو ہر چیز کا جواب پتہ، وہ ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں. تو یہ والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر والدین خود ان چیزوں میں ملوث ہوں تو پھر آف کورس ان کے بچے بھی جو ہے نا وہ بگڑیں گے. تو جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. لوگ سوچتے ہیں جب یورپ میں آتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا سیکیورٹی بہت زیادہ ہوگی. جنرلی سویڈن بہت سیکیور ملک ہے، یہاں آپ چیز باہر رکھ کے بھی چلے جائیں کوئی نہیں اٹھاتا. لیکن اکا دکا کرائم یہاں بھی ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ باقی ملکوں میں، یو کے میں، اٹلی میں، اسپین میں بہت کرائم ہوتے ہیں. تو جب لوگ پاکستان سے یہاں آتے ہیں یورپ میں، سویڈن کی اب بات نہیں کر رہا، جنرلی یورپ میں، تو یہاں بھی ان کو کرائمز نظر آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم انہی کرائمز کی وجہ سے تو پاکستان سے نکلے تھے، پھر یہاں جو ہے وہ بھی ہمیں اسی چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور پولیس کے حوالے سے بھی پرابلم ہوتی ہے. لیکن یہ بھی بڑھائی چڑھائی باتیں ہیں. ایکچولی ہوتا اس طرح کہ یہاں جو ہے وہ پولیس کافی ٹف ہے، سٹرونگ ہے. کوئی بھی شخص کوئی کرائم کرے گا پولیس اس کو روکے گی، اس کو کوئی معافی نہیں ہے. جیسے عمران خان کہتا ہے کہ جو جرائم آپ نے معاشرے کے لیے کی ہیں اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور یہ دین اسلام بھی کہتا ہے. تو یہاں کی پولیس بھی اس کو معافی نہیں دیتی. اور فارنرز کو کرائم کرنے کی عادت ہوتی ہے.
تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر کرائمز جو ہے وہ فارنرز کرتے ہیں، اور جب فارنرز کرائم کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ پولیس بھی تھوڑی سی ڈسکریمنیٹ ہو جاتی ہے، وہ فارنر پہ زیادہ شک کرتی ہے، کیونکہ آپ کے بہن بھائی جو آپ سے پہلے یہاں آئے ہیں انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہوئی ہیں کہ اس کی وجہ سے اب جو پولیس ہے وہ زیادہ سینسٹیو ہو چکی ہے، تو جب بھی کوئی کرائم ہوگا تو فرسٹ جو ہے اس کی تھنکنگ پولیس کی ہوگی کہ اس میں فارنر انوالو ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ڈسکور کریں نہیں کوئی سویڈش بندہ انوالو تھا یا کوئی یورپین انوالو تھا۔ تو کرائم کے حوالے سے بھی اب یہ ملک اتنے سیو نہیں رہے جتنے ماضی میں ہوا کرتے تھے، لیکن بہرحال یہاں کی جو پولیس ہے، یہاں کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، یہاں کی جو ISI ہے، یہاں کی جو آرمی ہے، وہ کام نہیں کرتی جو پاکستان میں ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو گھر سے نہیں اٹھاتے، وہ اس طرح کے مظالم نہیں کرتے جس طرح آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو پاکستان سے تو یہ ملک بہت بہتر ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے بزی کا، لونلینس کا، اکیلے پن کا۔ تو لوگ جب شروع میں یورپ میں آتے ہیں تو وہ یہاں لونلینس محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آف کورس ان کے یہاں رشتہ دار نہیں ہوتے، دوست نہیں ہوتے، ان کو نئی دوستیاں بنانی پڑتی ہیں، نئے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان میں بھی جو ہے اب لوگوں کا اتنا ملنا جلنا نہیں رہا، وہاں بھی جو ہے لوگ لونلینس ہوتے ہیں، وہاں بھی لوگ رشتہ داروں سے کم ملتے ہیں، لیکن یہ میرا خیال ہے لونلینس کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ یہاں کافی پاکستانی ہیں، لوگوں سے آپ مل سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا پڑے گا، لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو لونلینس کا میرا نہیں خیال اتنا بڑا پوائنٹ ہے، لیکن بعض لوگ اس کی وجہ سے بھی یہاں پریشان ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہے میڈیکل سسٹم کا۔ میڈیکل سسٹم کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے۔ ان ڈیولپڈ ملکوں سے جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کو میڈیکل سسٹم کی وجہ سے بہت پرابلم ہوتی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہاں کا میڈیکل سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ وہ یہاں آ کے چیخیں مارتے ہیں، روتے ہیں، شور مچاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہمیں میڈیکل سروس نہیں مل رہی، کیونکہ ان ڈیولپڈ ملکوں میں کلچر ہے VIP کا، جس کے پاس پیسہ ہے اس کو فوراً سب کچھ مل جاتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہاں سسٹم ہے شریعت کا، دین اسلام کا۔ ہاں یہاں دین اسلام کا پرنسپل ہے کہ سب انسان برابر ہیں، یہاں سب انسانوں سے یکساں سلوک ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو ڈاکٹر سے ہیلپ چاہیے تو آپ اسی کیو میں کھڑے ہوں گے جس کیو میں ایک شاید پاکستان میں آپ کا نوکر تھا، وہ یہاں آتا ہے، اس کی اور آپ کی سیم کیو ہے، دونوں سے سیم ٹریٹمنٹ ہوگی۔ اور عام طور پہ ڈاکٹر سے اگر آپ نے ٹائم لینا ہے تو 2-3 ہفتوں بعد ملے گا، رفلی 2 ہفتوں کے اندر مل جاتا ہے، اور 2 ہفتوں کے دوران آپ پہلے خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہاں کے سسٹم میں اس بات کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ دوائی کے بغیر ہی 2 ہفتوں میں ٹھیک ہو سکتی ہے، تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں بھول جائیں، آپ کو 2 ہفتوں میں کوئی دوائی نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو باہر میڈیکل سٹور سے کوئی دوائی ملے گی بھی تو وہ دوائی ایسی ہوں گی جو بہت ہی معمولی نوعیت کی ہوتی ہیں، جس سے کوئی یہاں سسٹم اس طرح کہ آپ ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر آپ کوئی بھی جو ہے نا وہ دوائی نہیں لے سکتے، سوائے چند چیزوں کے، پیراسیٹامول کے اور اس قسم کی جو دوائیاں ہیں۔ تو جنرلی آپ یہاں دوائیں جو ہے وہ آسانی سے نہیں لے سکتے۔ آپ کو دوائی تب بھی ملے گی اگر آپ واقعی جو اس کی آپ کو ضرورت ہے اور آپ کو چاہیے، اور 2-3 ہفتے کا ٹائم گزر جائے گا اور اس دوران آپ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ میڈیکل سسٹم ہے کہ یہاں آپ کو VIP ٹریٹمنٹ نہیں ملے گی، یہاں آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو سب کے ساتھ ہوتا ہے اور سیم سلوک ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ویکنس کا۔ یہاں لوگ ویکنس بھی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اس ویدر میں یہاں تک ابھی جو ہے نا تقریباً 3-4 بجے اندھیرا چھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سردیوں میں سورج بہت جلدی غائب ہو جاتا ہے، چھوٹا سا دن ہوتا ہے اور اگر دن کے ٹائم بھی بادل ہوتے ہیں جیسے ابھی بادل ہیں تو سورج کی روشنی نیچے پڑتی نہیں ہے، تو وٹامنس کی کمی ہوتی ہے ہڈیوں وغیرہ کو، اور ہمارے لوگوں کو یہ پرابلم یہاں بہت ہوتی ہے کیونکہ ہمارے لوگ اس ویدر کے عادی نہیں ہیں۔ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ تو ابھی بھی یہاں جو ہے نا نیچے جاگنگ ٹریک ہے، وہ جاگنگ کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ کو کیمرے میں نظر نہیں آ رہے ہوں گے، وہ تو اس ویدر میں ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ 100 سال کی عمر میں بھی یہاں جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو پرابلم نہیں ہے، یہ ہمارا جو وے آف لیونگ ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہمارے جو کھانے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں
इस वेदर की वजह से वीकनेस होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, आपके जो त्यौहार होते हैं, ईद होता है, छुट्टियां होती हैं, जो पाकिस्तान में आप जब ईद मनाते हैं तो आपको छुट्टियां होती हैं, यहाँ आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। आप छुट्टी ले सकते हैं लेकिन आपकी जो नॉर्मल छुट्टी है वो किसी भी दिन ले सकते हैं, तो वो ईद को भी ले सकते हैं, लेकिन कोई स्पेशल छुट्टियां नहीं हैं। तो लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है। जबकि ईद का अगर आप दीन इस्लाम के मुताबिक ईद सेलिब्रेट करें, जो कि पाकिस्तान में लोग नहीं करते दीन इस्लाम के मुताबिक, तो फिर आपको तो ईद के दिन 5 की बजाय 6 नमाज़ें पढ़नी है, तो वो तो इबादत का दिन है। तो वहाँ छुट्टी तो आपको वैसे ही एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल अगर आप छुट्टी करना चाहें तो छुट्टी मिल जाती है। आपको स्टैंडर्ड छुट्टी नहीं मिलेगी जिस तरह पाकिस्तान में मिलता है। तो छुट्टियों की वजह से भी बाज़ दफ़ा लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम अपने त्योहारों पे यहाँ छुट्टियाँ, ऑफिशियल छुट्टियाँ नहीं ले सकते, अनऑफिशियल छुट्टियाँ ले सकते हैं। अनऑफिशियल से मुराद मेरी है कि आपकी जो नॉर्मल छुट्टियाँ आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ईद की छुट्टियों में या किसी और छुट्टी में। तो ये बात है। इसी तरह रमज़ान है, रमज़ान के दौरान जो है आपका जो टाइम है वो कम नहीं होता, आपने काम फुल टाइम ही करना है। वैसे भी ये जो कॉन्सेप्ट है रमज़ान में छुट्टी लेने का, ये दीन इस्लाम के मुताबिक नहीं है। रमज़ान में तो आपको ज़्यादा काम करना चाहिए, इस्लाम दीन है, तो जो काम करना वो भी इबादत का हिस्सा है। तो रमज़ान के दौरान तो आपको ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि ये रमज़ान के दौरान जो छुट्टियों का कंसेप्ट है, ये भी बाद में मुसलमानों ने बना लिया हुआ है। शुरू के ज़माने में रमज़ान में कोई छुट्टियां नहीं होती थी और यहाँ कोई आधा टाइम नहीं होता था, बल्कि वो रमज़ान में भी जो है ना अपना सारा काम उसी तरह करते थे जैसे नॉर्मल हालात में होता था। एक और पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये ख़वातीन के लिए है। जब पाकिस्तानी ख़वातीन या अनडेवलप्ड मुल्कों की ख़वातीन यहाँ आती हैं, और वो ख़वातीन जो रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो वहाँ उनको आदत होती है नौकर चाकर रखने की। यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप यहाँ सर्विस ख़रीद सकते हैं इस किस्म की, लेकिन आपको जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो आपकी तनख्वाह से भी ज़्यादा होगी, तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो यहाँ मेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, नौकर चाकर का कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये भी दीन इस्लाम के मुताबिक है, क्योंकि अगर वो नौकर जिसको आपने पाकिस्तान में नौकर रखा हुआ है, उसकी ख्वाहिश ये हो कि आप उसकी नौकरी करें, तो आप किसी का नौकर बनेंगे। तो मुझे तो ये भी समझ नहीं आती आप लोग ऐसी एक्सपेक्टेशन क्यों लेके आते हैं। अगर आप ख़ुद किसी का नौकर नहीं बन सकते तो आप दूसरों को नौकर बनाने के बारे में क्यों सोचते हैं। तो यहाँ आपको कोई नौकर नहीं मिलेगा। ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से काफ़ी लोग यहाँ आने के बाद परेशान होते हैं। और जो आखिरी पॉइंट है वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। जनरली स्कैंडिनेविया में, पूरे स्कैंडिनेविया में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हाई है, सारी दुनिया से आई है। लेकिन बाकी यूरोपीय मुल्कों में इतना क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना इतना हाई नहीं है। ख़ास तौर पे यूके में, स्पेन में, इटली में, वहाँ डेट्रियोट हो रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ में कमी हो रही है। सारी दुनिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ को फ़र्क पड़ रहा है। इन्फ्लेशन का इम्पेक्ट सारी दुनिया में हो रहा है। स्वीडन में भी हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ भी काफ़ी हद तक इसका इम्पेक्ट हुआ है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ स्वीडन में भी कम हुई है, डेट्रियोट हुई है। लेकिन पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंतहाई ज़्यादा कम हुई है आम लोगों की। अमीर लोग तो वहाँ याशी करते हैं, लेकिन वहाँ जो गरीब लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कमी आई है। यहाँ सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बराबर है जो भी है। तो लेकिन बहरहाल क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में भी आप ये सोचें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ यूरोप में अब वो नहीं रही जो पहले थी, कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो तकरीबन 10 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैंने डिस्कशन की है, ये पॉइंट्स आपको कंसीडर करने चाहिए अगर आप यूरोप में या किसी भी और डेवलप्ड मुल्क में जाना चाहते हैं। तकरीबन इसी किस्म की सिचुएशन आपको बाकी मुल्कों में फ़ेस करना पड़ेगी। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस से जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, इन सारे मुल्कों में इसी किस्म के मसाइल से आपको वास्ता पड़ेगा। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जब लोग पहली दफ़ा आते हैं इन मुल्कों में तो उनको सही तरह उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, मिसकंसेप्शन है। तो मैंने कोशिश की आपकी ये जो है मिसकंसेप्शन इसको मैं करेक्ट करूं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इस वेदर को, खूबसूरत वेदर को एंजॉय करें। देखें मैं आपको दिखाता हूं कि ये कितना खूबसूरत वेदर है। ये देखें, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस किस्म का वेदर आपको मिलेगा। मेरी ये दुआ ओके।
اللہ حافظ. کر دے میری ہر خطا